چھوٹا راجن انڈرورلڈ کا خوفناک نام داؤد ابراہیم کا سب سے بڑا دشمن، جسے مارنے کی کوشش داؤد بھائی 15 سال سے کر رہا ہے، جس نے قتل و غارت، گنڈا گردی، سمگلنگ اور بھتہ وصولی سے 5000 کروڑ کمائے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ چھوٹا راجن نے انڈرورلڈ کی دنیا میں بڑا نام کیسے بنایا۔ اس کی کہانی ممبئی کے علاقے چھمبور سے شروع ہوئی، جہاں لوگ اسے راجندر کے نام سے جانتے تھے۔ اسکول میں مار کاٹ اس کا معمول تھا۔ جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا تو انڈرورلڈ کے بڑے نام حاجی مستان اور کریم لالا کی نظروں میں آ گیا۔ چھوٹا راجن بھی انہیں اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ چھوٹا راجن نے جرم کا آغاز بڑے راجن کے لیے سرکار سینما میں ٹکٹ بلیک کرنے سے شروع کیا۔ بہت جلد بڑے راجن کی نظروں میں جگہ بنانے کے بعد وہ اس کے لیے سونے کی سمگلنگ اور قتل و غارت بھی کرنے لگا۔ چھمبور اور ارد گرد کے علاقوں میں اب وہ خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اب 25 سالہ راجن کا ممبئی کے گنڈے سے انڈرورلڈ کا ڈان بننے کا سفر شروع تھا۔ یہی وہ دور تھا جب ممبئی انڈرورلڈ میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ ادھر داؤد ابراہیم ناگپاڑا، ڈونگری اور محمد علی روڈ کا ڈان بن چکا تھا اور اس کے سر پر حاجی مستان کا ہاتھ تھا۔ تبھی ممبئی انڈرورلڈ میں پٹھان گینگ اور داؤد ابراہیم میں طاقت کی جنگ چل رہی تھی۔ ممبئی کی سڑکوں پر خون بہہ رہا تھا اور آخرکار 1981 میں پٹھان گینگ کے امیر زادہ پٹھان نے داؤد ابراہیم کے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے داؤد ابراہیم نے بڑا راجن گینگ سے ہاتھ ملا لیا اور 1983 میں بڑا راجن نے ممبئی کورٹ کے اندر امیر زادہ پٹھان کو قتل کر دیا۔ ناظرین، پھر اسی گینگ وار میں پٹھان گینگ کے ہاتھوں سے بڑا راجن مارا گیا۔ اب چھوٹا راجن گینگ لیڈر بنا اور یہیں سے اس کی اور داؤد ابراہیم کی دوستی کی شروعات ہوئی، اور پھر چھوٹا راجن اور داؤد ابراہیم نے مل کر پٹھان گینگ کے بہت سے افراد قتل کیے، یہاں تک کہ پٹھان گینگ ہی ختم کر دیا اور بنیاد رکھی ڈی کمپنی کی۔ 1980 تک راجن اور داؤد ابراہیم کی دوستی عروج پر تھی اور وہ داؤد بھائی کا رائٹ ہینڈ اور ڈی کمپنی میں داؤد بھائی کے بعد سب سے طاقتور آدمی تھا۔ 1987 میں چھوٹا راجن نے اپنے بچپن کی دوست سجیتا نامی لڑکی سے شادی کر لی، جس سے اس کی ایک بیٹی انگیتا پیدا ہوئی۔ اب راجن بھی دبئی شفٹ ہو گیا تھا اور یہیں سے کمپنی کو کنٹرول کرتا تھا۔ اب تک راجن داؤد ابراہیم ڈی کمپنی کے لیے بہت سی دولت اور قتل و غارت کر چکے تھے، جس وجہ سے راجن کا قد داؤد بھائی کی نظر میں بہت بڑا تھا۔ لیکن اب ڈی کمپنی کے اندر بہت سے لوگ آ چکے تھے، لہٰذا اندر سے چھوٹا راجن کی مخالفت بھی شروع ہو چکی تھی، جن میں سب سے بڑا مخالف چھوٹا شکیل تھا، جو داؤد ابراہیم کے کان اس کے خلاف بھرتا رہتا تھا، جس وجہ سے داؤد ابراہیم اب بہت سے کام راجن سے نہیں کرواتا تھا۔ مثلاً اپنے بہنوئی ابراہیم پارکر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے 1992 میں جے جے ہاسپٹل میں قتل و غارت کروائی تو اس کے راجن کو کوئی خبر نہیں تھی، جس کا راجن کو بہت دکھ ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے رہے۔ تبھی 12 مارچ 1993 کو ممبئی دھماکے ہوئے تو راجن کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے داؤد بھائی کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، بقول چھوٹا راجن یہی وجہ بنی داؤد بھائی اور اس کے الگ ہونے کی۔ اسی دوران اسے خفیہ خبر ملی کہ داؤد بھائی اسے مروانا چاہتا ہے، تو اس نے بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے شروع کر دیے کہ اگر وہ اس کی جان بچائیں تو وہ داؤد بھائی کے کئی اہم اور خفیہ راز انہیں دے سکتا ہے۔ اب وہ کسی طرح دبئی سے نکلا، ملائیشیا اور پھر بینکاک چلا گیا۔ وہاں سے اس نے داؤد ابراہیم اور اس کے ممبئی میں موجود ساتھیوں پر کئی حملے کروائے۔ ڈی کمپنی انہوں نے مل کر بنائی تھی، لیکن اب وہ اسے برباد کرنے لگا۔ اب داؤد ابراہیم بھی اس پر اور اس کے آدمیوں پر حملے شروع کروا چکا تھا، جس سے دونوں نے بہت سے آدمی مار دیے۔ آخر بینکاک میں چھوٹا راجن پر ایک حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ ممبئی پولیس کو اطلاع ملی تو وہ بھی بینکاک پہنچی۔ ہاسپٹل پہنچنے پر معلوم ہوا کہ چھوٹا راجن وہاں سے بھاگ چکا ہے۔ اب وہ مختلف ممالک میں اپنے ٹھکانے بدلتا رہا۔ آخر سال 2003 میں اس نے نیپال میں داؤد ابراہیم کے خاص آدمی کو مروا دیا اور 2 بار داؤد بھائی پر بھی حملہ کروایا۔
اور پھر داؤد بھائی کو اطلاع ملی اس کی آسٹریلیا میں موجودگی کی۔ چھوٹا شکیل کی ڈیوٹی لگی اسے آسٹریلیا میں مروانے کی، لیکن چند گھنٹے پہلے راجن کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ وہ آسٹریلیا سے بھاگ نکلا اور سڈنی سے بالی ایئرپورٹ کی فلائٹ لی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ آسٹریلیا میں ایک فرضی نام سے رہ رہا تھا جس کی اطلاع انٹرپول کو مل چکی تھی، لہٰذا اسے بالی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ ممبئی سے اسپیشل ٹیم اسے طیارے میں لینے بالی پہنچی۔ آخرکار اسے 27 سال بعد بھارت واپس لایا گیا تو اس نے بہت سے جذباتی ڈرامے کیے، کبھی بھارتی زمین کو چومتا اور کبھی سجدے کرتا۔ اس نے انکشاف کیا کہ ممبئی پولیس کے بہت سے اعلیٰ پولیس آفیسر، چند سیاستدان اور بہت سے لوگ داؤد بھائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ بھارت کو امید ہے کہ دوست سے دشمن بنا یہ آدمی داؤد ابراہیم تک پہنچنے اور ممبئی میں داؤد ابراہیم کا نیٹ ورک توڑنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بہرحال چھوٹا راجن اب بھارتی تہاڑ جیل میں ہے اور اپنے اوپر ان گنت مقدمات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کے مطابق داؤد ابراہیم اسے جیل میں بھی مروا سکتا ہے۔ ایک صحافی کے اس سوال پر کہ وہ داؤد بھائی سے ڈرتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں 20 سال سے داؤد ابراہیم سے لڑ رہا ہوں، میں اس سے نہیں ڈرتا۔